نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اپنے محسن کا احسان مند رہنا چاہیے۔ ہر حال میں چاہے وہ جس کمال کو، جس مہارت اور جس مقام تک پہنچ جائے، اسے اپنے محسن کو بھلانا نہیں چاہیے، جس پر تاریخ کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو میں آج آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلوان جس کے پاس 360 کشتی کرنے کے داؤ موجود تھے اور ہر روز ایک نئے داؤ کے ساتھ وہ کشتی لڑا کرتا، ایک نوجوان اسے پسند آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اسے کشتی کے داؤ سکھاؤں۔ اس نے اس نوجوان کو سب داؤ سکھا دیے، لیکن ایک داؤ رہنے دیا۔ اب وہ نوجوان سب کچھ سیکھ گیا۔ سیکھنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میرے مقابلے کے اندر کوئی بھی ایسا پلوان نہیں جو آئے، یہاں تک کہ میرے استاد کا احترام ہے، وگرنہ میرے استاد کے پاس بھی ایسی طاقت نہیں جو میری طاقت کا مقابلہ کر سکے، جو میرے ساتھ کشتی کر سکے، جو مجھ سے لڑ سکے۔ اب یہ بات اتنی عیاں ہوئی کہ اس دور کے بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ استاد اور شاگرد کی کشتی کرائی جائے۔ وزیروں نے اعلان کروائے، وقت طے کر دیا، ان سے وقت لیا، ایک میدان سج گیا، اس کے اندر جم افیر جمع ہو گیا، عوام کی بھیڑ ہے، ہر طرف سے آوازیں ہیں۔ اب استاد اور شاگرد کا آمنا سامنا ہو گیا، جبکہ ساری دنیا وہاں دیکھنے کے لیے امڈ آئی اور ہر طرف شور و غوغا ہے۔ بادشاہ کے لیے وہاں پر تخت سجا دیا گیا، وزیر مشیر وہاں پر پہنچ گئے۔ جب میدان کے اندر استاد اور شاگرد کا آمنا سامنا ہوا، استاد نے اس شاگرد کو جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، بڑی باتیں کر رہا تھا، اسے پہلے ہی داؤ کے اندر بچھاڑ کر رکھ دیا۔ جب شاگرد وہاں کشتی ہار گیا تو بادشاہ نے استاد کو انعام اور اکرام سے نوازا اور شاگرد سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، آج تو جس مقام تک پہنچا، آج تو جس چیز کا اعلان کر رہا ہے، یہ سب کچھ تیرے استاد کی بدولت ہے۔ اگر استاد تجھے نہ سکھاتا، استاد تجھے داؤ بیچ نہ بتاتا، استاد تیرے لیے اتنی محنت نہ کرتا، تو کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ لیکن جیسے ہی تجھے یہ مقام ملا، جیسے ہی تو داؤ اور بیچ سیکھ کر دنیا کے سامنے آیا، بجائے اس کے تو باقی دنیا کو چیلنج کرتا، تو نے بارہا استاد کے لیے بھی یہی الفاظ کہنے لگ گیا کہ میرے استاد کی بھی میرے سامنے احترام ضرور ہے، مگر کشتی میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ کہ اپنے استاد کا، اپنے محسن کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی اس کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں رکھتے۔ اور بادشاہ نے اس استاد سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے انہیں سب کچھ سکھایا، مگر یہ ایک داؤ اس لیے رکھ دیا تھا کہ کبھی اگر یہ مغرور ہو جائے، کبھی یہ اتنی زیادہ جرت اور اتنی زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے استاد کو چیلنج کرنے لگے تو میں اس داؤ کے ساتھ اس کو گرا دوں۔ پھر وہ شاگرد کہنے لگا، ہاں یہی بات ہے، مجھے طاقت سے نہیں، مجھے داؤ سے گرا دیا۔ اس لیے عقل مند کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کرو، جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر کا بھی انتظار کرو کہ کس دن وہ تمہارے اس احسان کا بدلہ بجائے نیکی کے برائی کے ساتھ چکائے۔ اس لیے جس کے ساتھ احسان کیا اس کے شر سے ڈرتے رہو کہ کبھی وہ طاقت پا کر، کبھی وہ ہنر پا کر، کبھی وہ اپنی داؤ اور بیچ سیکھ کر تمہیں ہی نہ للکارنے لگ جائے۔